کیا کہ چادر پہ کارٹون بنا ہوا ہو, کارٹون کی اگر بالکل آنکھ ناک واضح ہے تو نماز نہیں ہوگی, نماز مکروہ ہے, پھر جائز نہیں ہے. قرآن یا حدیث کا پیج کیا لکھا بھائی, اگر گیلا ہو جائے جلا سکتے ہیں. ہاں, جس پہ کاغذ پہ اگر آیتیں لکھی ہیں ان کو بے ادبی سے بچانے کے لیے جلایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. منہ سے نوارا نکل جائے تو دوبارہ کھا سکتے ہیں, بالکل کھانا چاہیے. ہائے 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 ہائے, ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, میں بہت تھک گیا ہوں بھائی. ملاقات کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, نمبر اناؤنس کیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کر کے آئیں. آپ کے بیان کے بعد دعا کیوں نہیں ہوتی؟ خاص طور پر لوگ دعا کے لیے بھی آتے ہیں, حالانکہ آپ کی مسجد میں بیان کے بعد جمعے کے بیان کے بعد بھی دعا نہیں ہوتی. نہ جمعے کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے, نہ فرض نماز کے بعد ثابت ہے, تو اس لیے ہم نہیں کرتے. کوئی کر رہا ہے تو میں اس کو برا بھی نہیں کہتا, اخبل طریقے سے کر لیں دعا. مفتی صاحب محمد مہند علی المفند کا مطلب بتا دیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کتاب کا اصل کیا ہے. مہند مفند کا مطلب ہوتا ہے فند یفند تفنیدن, بڑھاپے کی وجہ سے کسی کا دماغ خراب ہو جانا. بعض لوگوں نے علماء دیوبند کے خلاف عرب علماء کو بہت سخت, ان کے یہ غلط سلط جو ہے نا, ان کی عبارتوں کی تشریح کر کے عرب علماء کو بھیجی, جس پر عرب علماء نے علماء دیوبند کے خلاف فتویٰ دیا. پھر علماء دیوبند نے المہند علی المفند, ہندی تلوار مفند پہ, اس شخص پہ جس کا بڑھاپے سے دماغ خراب ہو گیا, جس نے علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کیا, تو علماء نے اپنے عقائد حرمین کے علماء کو لکھ کے بھیجے. ان علماء کا پھر حمایت میں بیان آیا. یہ ایک پرانا قصہ تھا جو کہ ختم ہو گیا, سمجھتے ہو. اب بعض لوگ اس کو اچھالتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, تو آپ بھی تو لڑ ہی رہے ہو نا, آپ دونوں کو ہدف بنا کے لڑ رہے ہو. یعنی دونوں نے, دیکھو اس نے اس کو بڈھا کہہ دیا, اس نے اس کو بڈھا کہہ دیا, اور دونوں نے لڑے. کتنے گندے گندے لوگ ہیں دونوں. تو اگر دونوں کی وجہ لڑائی تھی, غلط ہونے کی وجہ, تو آپ بھی کیا کر رہے ہو, دونوں کو غلط کہہ کے دونوں سے لڑ رہے ہو نا آپ. نہیں آئی بات سمجھ. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں, کہ دونوں کی وجہ بیس لڑائی نہیں تھی بلکہ غلط لڑائی تھی, غلط بات پہ لڑ رہے تھے, اس کو غلط ثابت کرو کہ جو ہم پہ الزام لگے تھے وہ صحیح الزام تھے, اور علماء دیوبند نے جو الزامات کے جواب دیے وہ جواب کیا تھے, غلط. پھر آپ یہ دیکھو امپائر بن کے ان میں صحیح کون تھا, یہ آپ نہیں دیکھتے. آپ یہ دیکھتے ہو کہ لڑ رہے ہیں. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ دیوبندی, وہ بریلوی, وہ فلانا, وہ ڈمکانا, کیسے گندے تو او بھائی, اس میں آپ کو یہ ایسے ہی گلی محلے میں 3 آدمی لڑ رہے ہوں آپس میں, تو تینوں کو تھوڑی غلط کہا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے ایک دفاع میں مکہ چلا رہا ہو, دوسرا جب مارے گا تو یہ تو مارے گا نا اس کو آگے. تو ایک اگر کسی شخص نے علماء دیوبند کے غلط سلط تعویلات کر کے, اس کی غلط عبارتیں پیش کر کے حرمین کے علماء سے علماء دیوبند کے خلاف فتویٰ لیا, تو علماء دیوبند کا حق بنتا ہے نا کہ اس کے خلاف سخت الفاظ استعمال کریں. سخت الفاظ, آپ یہ ثابت کرو کہ یہ الفاظ جو سخت استعمال کیے یہ غلط استعمال کیے, بلکہ جنہوں نے علماء دیوبند کی شکایتیں لگائی تھیں وہ شکایتیں بالکل بجا تھیں. یہ ثابت, اس پہ بحث آپ کبھی قیامت تک نہیں کرو گے. آپ یہ کہو کہ دیکھو انہوں نے ان کو کیا کہہ دیا. حالانکہ اب ان عالم کو علماء دیوبند احترام سے یاد کرتے ہیں. برا بلا ایک بات تھی, دیکھو وقتی طور پر کیا ہوا کہ آپ کے چچا ماموں میں پھٹا ہوا, چچا نے ماموں کو گالی دے دی, بعد میں چچا ماموں اب گالی نہیں دے رہے, احترام سے بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو یہ چچا کی تحریر ہے میرے پاس اتنی سال پرانی, اس میں ریٹرن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو گدھا بولا تھا. چچا نے ماموں کو کیا بولا تھا, گدھا. تو یہ چچا ماموں کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے. اب چچا ماموں کی اولادیں کہہ رہی ہیں, اس دن مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان آیا کہ ہم احمد رضا بریلوی کے ساتھ احترام سے نام لیتے ہیں ان کا نا. کسی نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ احمد رضا بریلوی نے ایسا کہا ہے, کچھ عالم کوئی یعنی مولانا نہیں لگایا, تو انہوں نے کہا احترام سے نام لو, کسی عالم کا نام لے رہے ہو. تو یہ ایک پازیٹیو بات تھی کہ یار چلو جو آپس میں ہوا اب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے چچا ماموں میں لڑائی ہوئی, چچا نے ماموں کو گدھا بول دیا, اس نے کتا بول دیا, لڑ کے بعد میں ان کی اولادیں کہہ رہی ہیں بھائی ہم تو ماموں کا بھی احترام کریں گے, چچا کا بھی احترام کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ابے ڈرامہ کر رہے ہیں سالے, اس کے تو چچا نے اس کے ماموں کو گدھا بولا تھا, یہ دیکھو یہ تحریر ہے. وہ تھا نا, اب تو نہیں بول رہے نا. اور جب ہم نے بتا دیا میرے چچا نے ماموں کو اس لیے گدھا بولا تھا کہ ماموں نے حرکت ایسی کی تھی, اور چچا نے یہ کہا تھا جس کی وجہ سے ماموں نے یہ کہہ دیا, تو ماموں نے یہ کیا تھا تو اس کی ریزن بھی بیان کر دی. دونوں نے ایک دوسرے کو اس بیس پہ کہا تھا. تو یہ سوائے فتنہ فساد کے ان باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ بحث تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, خام خامے اچھال کے نا. ابھی دیکھو کیا کریں یار, پھر وہ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. ابھی یہ جو مدینہ کی جو مسجد گری ہے, گرانے کی بات گورنمنٹ کر رہی ہے, اللہ گرنے سے بچائے. سارے اس کی حمایت کر رہے ہیں, اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, علماء دیوبند بھی, کہ یار مسجد نہیں گرنے دیں گے. بعض لوگوں کی عادت ہے اس کو دیوبندیوں کی مسجد کا نام بتا رہے ہیں, حالانکہ کسی نے بھی ابھی تک میڈیا پہ یہ دیوبندیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا کہ دیوبندیوں کی مسجد. تو آپ فرقہ واریت کو کم کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں. یہ ایک پازیٹیو اشارہ تھا کہ یار اس کی تو بریلوی بھی حمایت کر رہے ہیں, اہل حدیث بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہو دیوبندیوں کی اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے تبھی تو ہم حمایت کر رہے ہیں.
اگر کہیں خلاف ہو رہے ہیں تو وہاں جا کے بولو تم غلط کر رہے ہو، ان کو جا کے بولو، ساری دنیا کو ملامت نہیں کرو آپ۔ ایک شخص لا علمی کی وجہ سے ظہر کی سنت موقدہ فرض کی طرح ادا کرتا رہا ہے، یعنی آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ میں کوئی صورت نہیں پڑھتا، اور یہ عمل کافی سال سے جاری، تو اب کیا کرے؟ بہتر تو یہی کہ ساری نمازیں لوٹائے۔ لیکن اگر کسی فقیہ کا قول ملتا ہے کہ ہاں، بعض میرا خیال ہے مجتہدین کا قول ہے کہ تلاوت اس میں لازم نہیں ہے، اگر کوئی ایسا قول ملتا ہے تو جب اتنی زیادہ نمازیں جمع ہو گئیں تو اس قول کا بھی سہارا لیا جائے۔ بہتر یہ کہ یہ صاحب جو ہے نا باقاعدہ مجھے یہ سوال فتوے کی صورت میں ریٹن میں لکھ کے دے دیں، سمجھتے ہو؟ تو میں اس کی تحقیق کر کے ریٹن میں جواب دوں گا۔ ایسے زبانی جواب اس وقت دلائل میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا فتویٰ دینا چاہیے ان کو، تو ریٹن میں یہاں جمع کرا دیں، عثمان کو دے دیں، تو ہم جامع الرشید سے فتویٰ لے کے انشاءاللہ جواب میں ہی لکھوں گا، لیکن جامع الرشید کی اسٹیمپ ہوگی، وہاں کا فتویٰ ہوگا، وہاں کے مفتیان کرام کی تصدیق ہوگی۔ تو نماز کا سنت طریقہ بتا دیں۔ رکوع کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ 2 سجدے کے درمیان کون سی دعا؟ 2 سجدے کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا پڑھنی چاہیے، پڑھ لو، پتہ چلے گا۔ تو یہ ظاہر ہے ایسے تھوڑی بتانا جائے گا۔ مفتی صاحب میں آپ کا بیان لازمی سنوں گی، برائے مہربانی آپ اس کی ریکارڈنگ لازمی نہ کریں۔ یہ کیا بھائی؟ اچھا، یہ اس نے کہا میرا نام لازمی لیں۔ اچھا، میرا نام طوبہ فاطمہ ہے، میرے سسرال والے میرے میکے والوں کو، بھائی یہ آپ کے اگرچہ نام لیا ہے سسرال کو تپانے کے لیے، تاکہ آپ کا سسرال سمجھ جائے کہ مجھے تپایا جا رہا ہے باقاعدہ، اس لیے نام میں سوال ابھی یہ اس طرح کے سوال جو ہے نا یہ آپ یہ ایسے نہیں پوچھا کریں کھلے عام، وہ سسرال بدنام ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہی ہو، ہمیں کیا پتہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، تو ہمیں سسرال بعض لوگ تپانے کے لیے کہتے ہیں میرا نام لے کے بتاؤ کہ ان کے سسر رہیں ایسے یہ کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔